الله أكبر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون. وإذ أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون. ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وإن يأتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون. أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون. صدق اللہ العظیم. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيل. میرا خیال ہے سب سے پہلے اس کے الفاظ ذرا دیکھیں تو آگے پھر آسانی ہوگی آپ کے لیے. ہر آیت میں جو الفاظ استعمال ہوئے ہیں ان کو ذرا دیکھیں. میثاق یہ لفظ استعمال ہوا، یہ پہلے بھی گزرا ہے. عہد و پیمان، قول و قرار، جمع مواثیق. میثاق اصل میں میوثاقن، واو ساکن ما قبل مکسور، واو کو یا سے بدل دیا، میثاق ہو گیا. اگلا لفظ استعمال ہوا تولیتم، تم نے پیٹھ پھیر لی، باب تفاعل سے ہے، فعل مضارع معروف سے جمع مذکر حاضر. لا تسفکون دماءکم، تم آپس میں خون ریزی نہیں کرو گے. لا تسفکون یہ ضربہ سے ہے، فعل مضارع معروف منفی، جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے. سفک الدم خون بہانا، خون ریزی کرنا. دماء یہ واحد اس کی دمن ہے، خون. تظاہرون علیہم، تم اپنے لوگوں کے مقابلے میں مدد کرتے ہو. تظاہرون یہ مدد کرتے ہو، چڑھائی کرتے ہو. اب اس کا معنی تم اپنے لوگوں کے مقابلے میں مخالف کی مدد کرتے ہو، تم اپنے لوگوں کے خلاف مدد کرتے ہو. یہ تظاہرون اصل میں تظاہرون ہے، اس میں ایک تا کو تخفیف کے لیے حذف کیا گیا باب تفاعل سے. مضارع معروف سے جمع مذکر حاضر، مصدر تظاہر ہے. اگلا لفظ العدوان، ظلم، سرکشی. عدا یعدو عدوا و عدوانا، نصر ینصر سے ظلم کرنا. اسارا قیدی، واحد اسیر. اسیر قیدی کو کہتے ہیں. اسارا جمع ہے. اسر مصدر ہے، فاعل کے وزن پر یہ صفت مشبہہ کا صیغہ ہے، باب ضرب یضرب سے. تفادوہم، تم لوگ مال دے کر ان کو چھڑا لیتے ہو، تم لوگ فدیہ دے کر ان کو رہا کر لیتے ہو. یہ باب مفعلہ سے ہے، صیغہ مذکر حاضر، فعل مضارع معروف کا ہے. مفاداتن، اس کا مادہ فدیون ہے. تفادوہم اصل میں تفادونہم، یہ جواب شرط ہونے کی وجہ سے حالت جزم میں نون جمع ساقط ہو جاتا ہے. آخر میں ہم ضمیر غائب مفعول بھی ہے. یردون الی اشد العذاب، وہ لوگ بہت سخت عذاب میں لوٹائے جائیں گے، وہ لوگ سخت عذاب میں پہنچائے جائیں گے. یردون یہ نصر ینصر سے ہے، مجہول ہے فعل مضارع کا، اور جمع مذکر غائب ردن ہے اس کی مصدر. اشتروا الحیات الدنیا بالآخرہ، ان لوگوں نے آخرت کے بدلے میں دنیاوی زندگی کو خرید لیا، یعنی آخرت کی کامیابی چھوڑ کر دنیاوی لذتوں کو اختیار کیا. اشتروا یہ افتعال سے ہے، ماضی معروف سے جمع مذکر غائب، مصدر اس کا اشتراء ہے. خریدنا مراد اختیار کرنا، دنیا کی زندگی کو اختیار کرنا مراد ہے. یہاں ان آیات میں جو سرکشیاں ہیں ان کی، بنی اسرائیل کی، وہ ان کے اوپر واضح کی جاتی رہی ہیں، جیسے کہ پہلے ہوتی رہی. تو آگے بھی ان کی سرکشیوں کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ تم کس قدر اللہ کے احکامات کو توڑنے والے لوگ تھے، اپنے انبیاء کے مخالفت میں کام کرنے والے لوگ تھے. لیکن ان میں ایک بات یہ یاد رکھے کہ منافق لوگ ہوتے تھے، وہ تو آ کر اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرتے تھے، دل میں ان کا ایمان ہوتا نہیں تھا، وہ تو منافق تھے لوگ.
اور ایک یہودیوں کے کچھ لوگ ایسے بھی تھے کہ وہ کہتے ہیں کہ بھائی ہم تو خود کتاب ماننے والے ہیں، رسول کو ماننے والے ہیں، اللہ کو ماننے والے ہیں، آخرت کو ماننے والے ہیں، تو ہمیں تم لوگ کافر کیسے کہتے ہو؟ ہم کافر نہیں ہیں، تمہارے نبی پر ایمان نہیں لاتے وہ الگ بات ہے، لیکن باقی ساری چیزوں کو تو ہم مانتے ہیں۔ تو ان کو بتایا جا رہا ہے کہ بھائی تم لوگوں نے حد یہ کر دی کہ تمہیں افضل فضیلت دی اللہ رب العزت نے، لیکن تمہاری حالت یہ تھی کہ اپنے انبیاء کے دور میں اپنے انبیاء کے خلاف کیا کرتے رہے، جو احکامات تورات میں تمہیں دیے گئے ان کی کیسی دھجیاں تم لوگوں نے اڑائی، کیسی تحریفات کی۔ تو ان کا تذکرہ ہے کہ بھائی جو تم سے عہد لیا جاتا رہا اور جو تمہیں جن چیزوں کا پابند کیا جاتا رہا ان سب چیزوں کو تم توڑتے رہے، تو پھر یہ کیسے کہتے ہو کہ ہم اپنی کتاب کو ماننے والے ہیں؟ اور حالانکہ حقیقت تو یہ ہے کہ یہ لوگ اپنی کتاب کو کیا مانیں، اس میں تو یہ دنیا کے اغراض اور لالچ میں کتاب میں انہوں نے معنوی اور لفظی ہر قسم کی تحریفیں کی تھی اپنی طرف سے، اس میں چیزیں شامل کی تھی، اپنی طرف سے چیزوں کو نکالا گیا تھا اور معنی میں بھی گڑبڑ کرتے رہتے تھے۔ تو اس طرح کے لوگ کیسے اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں؟ بہرحال یہ ان کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسرائیل، اب ترجمہ دیکھیں، وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسرائیل، اور جب ہم نے لیا قرار بنی اسرائیل سے، ہم نے عہد لیا بنی اسرائیل سے، لا تعبدون، کہ عبادت نہ کرنا، الا اللہ، مگر اللہ کی، وبالوالدین، اور ماں باپ کے ساتھ احسانہ، سلوک نیک کرنا، وذی القربہ، اور رشتہ داروں کے ساتھ، کنبہ والوں کے ساتھ، والیتامہ، یتیموں کے ساتھ، والمساکین، اور مسکینوں کے ساتھ، وقولو، اور کہو، للناس، لوگوں سے، حسنا، اچھی بات، نیک بات، وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، وَأَقِيمُوا، اور قائم رکھو، الصَّلَاةَ، نماز، وَآتُوا الزَّكَاةَ، اور دیتے رہو زکوٰۃ، ثم، پھر، تولیتم، تم پھر گئے، الا قلیلا منکم، مگر تھوڑے سے تم میں سے، وانتم معرضون، اور تم ہی ہو پھرنے والے، یعنی تمہاری عادت ہی پھرنے کی ہے۔ ترجمہ دوبارہ دیکھیں، وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ، اور جب ہم نے بنی اسرائیل سے پکا عہد لیا، کیا عہد لیا؟ کہ لا تعبدون الا اللہ، کہ تم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرو گے، وبالوالدین احسانہ، اور والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو گے، وذی القربى والیتامى والمساکین، اور رشتہ داروں سے بھی، یتیموں اور مسکینوں سے بھی، وقولوا للناس حسنا، اور لوگوں سے بھلی بات کہنا، واقیموا الصلاة وآتوا الزکاة، اور نماز قائم کرنا اور زکوٰۃ دینا، ثم تولیتم الا قلیلا منکم وانتم معرضون، پھر تم میں سے تھوڑے لوگوں کے سوا باقی سب منہ موڑ کر پھر گئے، وانتم معرضون، اور تمہاری عادت ہی منہ موڑنے کی ہے۔ تو یہ جو عہد معاہدہ ان سے لیا گیا تھا مختلف زمانوں میں، تو یہ جو عہد ان کے انبیاء علیہ السلام کے زمانے میں ان لوگوں سے لیا گیا، موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ان لوگوں سے یہ عہد لیا گیا، لیکن ان کی عادت یہ تھی کہ جو بات نبی کہہ دیتا، جو اللہ کی طرف سے حکم آتا، ان سے پھر جاتے تھے۔ یہ ایک تو تمہاری عادت یہ تھی، اور آگے پھر اس کا اگلا حصہ، وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، تم سے ہم نے عہد لیا، وَإِذْ، اور جب، اخذنا، ہم نے لیا، میثاقکم، وعدہ تمہارا، لا تسفکون دماءکم، کہ تم آپس میں خون ریزی نہیں کرو گے، ان بنی اسرائیل تم آپس میں خون ریزی نہیں کرو گے۔ کیا عہد لیا؟ پہلا عہد کیا تھا کہ آپس میں خون ریزی نہیں کرو گے، ولا تخرجون انفسکم، اور نہ نکالو گے اپنوں کو، انفسکم سے مراد اپنے ہی خون کے رشتہ داروں کو، یعنی بنی اسرائیل کو، من دیارکم، اپنے وطن سے، دوسرا عہد ہوا، دوسری بات ہوئی، ثم اقررتم، اور صرف عہد ہی نہیں تھا، تم نے اقرار بھی کر لیا، وانتم تشہدون، اور تم یہ لوگ مانتے، تم مانتے بھی ہو، وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ، اور جب ہم نے تم سے پکا عہد لیا کہ تم ایک دوسرے کا خون نہیں بہاؤ گے، وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُم مِّن دِيَارِكُمْ، اور اپنے آدمیوں کو اپنے گھروں سے نہیں نکالو گے، اپنے ملکوں سے نہیں نکالو گے، ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ، پھر تم نے اقرار کر لیا، وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ، اور تم خود اس کے گواہ ہو۔ یعنی یہ تین قسم کے عہد ان لوگوں سے لیا گیا تھا، کیا کہ تم بنی اسرائیل بھائی بھائی بن کر رہو گے اور ایک دوسرے کا قتل و غارت کری خون نہیں بہاؤ گے، ایک بات۔ دوسرا یہ ہے کہ کسی کو اپنے علاقے سے باہر نہیں نکالو گے۔ یہ دو عہد ان لوگوں سے لیے، اور ایک تیسرا عہد اگلی آیات سے معلوم ہوتا ہے، وہ یہ ہے کہ اگر تمہارے لوگ کہیں قیدی بنے تو ان کو چھڑاؤ گے، فدیہ دے کر جیسے بھی ہو، ان کو چھڑانے کا عہد لیا تھا۔ فرمایا کہ ثم انتم ہؤلاء، پھر تم وہ لوگ ہو، تقتلون انفسکم، خون کرتے ہو آپس میں، وتخرجون فریقا منکم من دیارہم، اور نکال دیتے ہو اپنے ایک فرقے کو اپنے وطن سے، تظاہرون، تم مدد کرتے ہو یا چڑھائی کرتے ہو، علیہم، اس کے خلاف، بالاسم والعدوان، گناہ اور ظلم کے ساتھ، وَإِن یأتوکم اسارا، اور اگر آ جائیں تمہارے پاس قیدی، تفادوہم، تو ان کا تم بدلہ لے کر چھڑا دیتے ہو، بدلہ دے کر، فدیہ دے کر چھڑا دیتے ہو، وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ،
حالانکہ حرام تھا، محرم حرام ہے، علیکم تم پر، اخراجہم ان کا نکال دینا، ان کو نکال دینا بھی تمہارے اوپر حرام تھا۔ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، افتؤمنون کیا تم ایمان لاتے ہو ببعض الکتاب، بعض کتاب کے ساتھ، کتاب کے ایک حصے پر، وتکفرون ببعض اور کفر کرتے ہو ایک حصے کا۔ فما جزاؤ، سو کیا بدلہ ہے، من یفعل ذلک، جو تم میں سے ایسا کام کرے، الا خزی، سوائے رسوائی کے، فی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی میں، ویوم القیامت یردون الی اشد العذاب، ویوم القیامت، اور قیامت کے دن، یردون پہنچائے جائیں گے، الی اشد العذاب، سخت عذاب میں۔ وما اللہ، اور اللہ نہیں ہے، بغافل، بے خبر، اما تعملون، جو کام تم کرتے ہو۔ ترجمہ ایک دفعہ پھر دیکھیں، ثم انتم ہؤلاء تقتلون انفسکم، اس کے بعد تم ہی وہ لوگ ہو جو اپنے ہی آدمیوں کو قتل کرتے ہو، وتخرجون فریقا منکم من دیارکم، اور اپنے ہی میں سے کچھ لوگوں کو ان کے گھروں سے نکال باہر کرتے ہو، تظاہرون علیہم بالاسم والعدوان، اور ان کے خلاف گناہ اور زیادتی کا ارتکاب کر کے مدد کرتے ہو، ان کے خلاف دشمنوں کا مدد کرتے ہو، دشمنوں کی۔ وَإِن يَأْتُوكُمْ أُسَارَىٰ تُفَادُوهُمْ، اور اگر وہ قیدی بن کر تمہارے پاس آ جاتے ہیں تو تم ان کو فدیہ دے کر چھڑا دیتے ہو، وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ، حالانکہ ان کو ان کے گھروں سے نکالنا ہی تمہارے اوپر حرام تھا۔ أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ، تو کیا تم کتاب کے اس حصے پر تو ایمان رکھتے ہو اور کچھ کا انکار کرتے ہو۔ فَمَا جَزَاءُ مَن يَفْعَلْ ذَلِكَ مِنكُمْ إِلَّا خِزْيٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، اب کہ جو شخص ایسا کرے اس کی سزا اس کے سوا کیا ہے کہ دنیاوی زندگی میں ان کی رسوائی ہو۔ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ، اور قیامت کے دن ایسے لوگوں کو سخت ترین عذاب کی طرف دھکیلا جائے گا۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور جو کچھ تم عمل کرتے ہو اللہ اس سے غافل نہیں ہے۔ ان آیات میں جو ان کے ساتھ ان سے عہد لیا گیا تھا، ان کے ان عہدوں کے خلاف جو عمل تھا وہ بتایا جا رہا ہے۔ یہ کچھ اس طرح کا تھا کہ یہ لوگ ان سے عہد لیا گیا کہ آپس میں خون ریزی نہیں کرو گے، لیکن یہ خون ریزی پہ خون ریزی کرتے آئے ہیں۔ پچھلے زمانوں میں بھی جب ان کی فلسطین میں آ گئے تھے، اس علاقے ملک شام میں آ گئے تھے، تو انہوں نے کوئی ایک ساتھ مل کر حکومت نہیں قائم کی، بلکہ ان کے دو دھڑے ہو گئے تھے، دو حصوں میں حکومت تقسیم کر دی، اور آپس میں قتل و غارت اور خون ریزی ہوتی رہی ان کے درمیان آپس میں، اور پھر بعضوں کو تو بالکل نکال ہی دیا باہر۔ یہ تو اس زمانے سے چلتا آ رہا تھا، لیکن حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعثت سے کچھ پہلے یہ مدینہ میں بھی ان کی یہی حالت تھی۔ اوس اور خزرج ان کی آپس میں دشمنی تھی مدینہ کے اندر، تو یہ بنو قریظہ اور بنو نذیر یہ قبائل تھے یہودیوں کے، یہ ان کے حلیف بن کر ایک دوسرے کے اوپر چڑھائی کرتے تھے، یہ ایک دوسرے پر حملہ کرتے تھے۔ پھر کیا ہوتا، کوئی قیدی بن کے آج چلا جاتا ان کا، مثلا بنو قریظہ کا کوئی قیدی بن کے چلا جاتا، بنو نذیر والے بھی مدد کرتے تھے پیسے دے کر کو چھڑانے میں، اور جب ان سے پوچھا جاتا کہ بھائی تمہارے تو دشمن ہے، کیوں ان کو چھڑانے کے لیے پیسے دیتے ہو؟ کہتے ہیں نہیں، ہمارے تورات میں حکم اس طرح کا ہے، ہم سے عہد اس طرح کا لیا گیا۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ حکم تو یہ تھا کہ ایک دوسرے کو نکالو گے بھی نہیں، ایک دوسرے کے خلاف خون ریزی بھی نہیں کرو گے، تم سارا کچھ کرتے ہو، اور پھر صرف ایک فدیہ دے کر چھوڑاتے وقت بس تمہیں مل جاتا ہے کہ بس یہ حکم پورا کرنا ہے، آدھا حصہ حکم کا پورا کرنا ہے۔ اس لیے ان سے کہا گیا کہ فتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، جو ایسا کرتا ہے، فما جزاء من يفعل ذلك منکم الا خزي في الحیاة الدنیا، جو ایسا کرتا ہے تو اس کا دنیا میں رسوا کی زندگی کے علاوہ اور کیا بدلہ ہو سکتا ہے۔ لہٰذا یہ پچھلے ادوار میں بھی رسوا ہوتے چلے آئے ہیں، جیسے میں نے بنی اسرائیل کے تعارف میں ان کا قصہ بتا دیا پورا، کہ رسوا ہوتے چلے آئے ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی تو ان کے ان عہد شکنیوں کی وجہ سے ایک ایک کر کے رسوا کر کے مدینے سے نکالے گئے یہ لوگ۔ تو رسوائی کی زندگی دنیا میں بھی ان کے لیے بھی ہے، اور قیامت میں کیا ہوگا، ویوم القیامت یردون الی اشد العذاب، اور قیامت کے دن یہ اشد عذاب، سخت عذاب کی طرف دھکیل دیے جائیں گے، اور اللہ ان کے کاموں سے کرتوتوں سے غافل نہیں ہے۔ یہ سارا کچھ کیوں ہو رہا ہے؟ اولئک الذین اشتروا الحیاۃ الدنیا بالآخرہ، اولئک یہ وہی لوگ ہیں، الذین جنہوں نے اشتروا مول لی، خرید لی، الحیاۃ الدنیا دنیا کی زندگی کو، بالآخرت آخرت کے بدلے میں، فلا یخفف تو ہلکا نہ ہوگا، عنہم ان سے، العذاب عذاب، ولا هم ینصرون اور نہ ان کی مدد کی جائے گی۔ اولئک الذین اشتروا الحیاۃ الدنیا بالآخرہ، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے دنیاوی زندگی کو آخرت کے بدلے میں خرید لیا، فلا یخفف عنہم العذاب، لہذا ان کے عذاب میں کوئی تخفیف نہ ہوگی، ولا هم ینصرون اور نہ ان کی مدد کی جائے گی۔ تو یہ سارا کچھ وجہ اس کی بتا دی گئی کہ یہ اتنی گھٹیا حرکتیں کیوں کرتے تھے یہ لوگ، دنیا کے اغراض اور مقاصد کے لیے، آخرت کے مقاصد کو قربان کرتے تھے۔ تو گویا کہ دنیا کے اغراض و مقاصد کے لیے انہوں نے آخرت کو چھوڑ دیا تھا، دنیا کو خرید لی اور آخرت کو چھوڑ دیا انہوں نے۔ لہٰذا ایسا جو بھی کرے گا، یعنی امت محمدیہ میں بھی اگر ایسا کوئی کرے گا تو اس کا بھی یہی حشر ہوگا۔ اور یہاں اصولی باتیں بتا دی
دو باتیں کہ ایک تو کتاب کا کچھ حصہ مانو اور کچھ حصہ چھوڑو، جو آسان لگے اس پر عمل کرو، جو مشکل لگے تو اس کو چھوڑ دو. تو یہ دین پر عمل نہیں کہلاتا. اور اسی طرح کی حرکتیں جو دنیا کے اغراض اور مقاصد کے لیے کی جاتی ہیں تو اس کے لیے عذاب بھی سخت ہے. اللہ تبارک و تعالی ہماری حفاظت فرمائے.